لایانی باتیں، لایانی کام ہے جو بڑے درجوں سے روک دیتی ہے اور بڑے بڑے نقصانات کرا دیتی ہے۔ سب سے بڑی لایانی جو اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھما یہ یہود و نصارہ نے، وہ یہ موبائل ہے، جس کے بارے میں اچھے اچھے لوگوں کی رائے کچھ کمزور ہے اور لوگ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ اس نے کیا تعلیم کے حلقے، کیا خانقاہوں کے ذکر کے حلقے، کیا مدرسوں کے تعلیم کی مجلسیں، کیا تبلیغ اور دعوت کے نورانی جلسے، ان سب کے اوپر اس آلی کی وجہ سے ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں۔ میں بہت تاکید سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جماعت میں اس کو لے جانا اپنے وقت کو، اپنی عبادت کو، اپنے خروج کو برباد کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ فرشتے تم سے دور بھاگیں گے۔ آپ ذرا غور تو کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کا خیال ہے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں؟ بیت اللہ میں آپ داخل ہونے کو تھے، رک گئے فوراً، فرمایا کہ نہیں، دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، میں اندر داخل نہیں ہوں گا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے آپ نے انکار فرما دیا کہ میں اندر داخل نہیں ہوں گا۔ دیواروں پر تصویریں بنائی ہوئی تھی کفار نے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑا لیا، پانی لیا، ساری تصویروں کو رگڑ کر صاف کیا، پھر عرض کیا کہ رسول اللہ سب تصویریں صاف ہو گئے، تشریف لائیے۔ جبرائیل آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے کہ گھر میں تصویر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل نہیں ہو رہے کہ بیت اللہ میں تصویر ہے۔ اور اب تو ساری قیدیں اور ساری حدیثیں اور ساری شریعت کی احکام سب بھلا کر ملیا میٹ کر کے اب اس پر آئے ہیں کہ تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ وہ نیا دین لانا چاہتے ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کو اور آپ کی حدیثوں کو اور تصویر کی مذمت اور برائی کو آپ لوگوں کے خیال سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ چاہتے ہیں کہ باطل اور فحش عام ہو، اس لیے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو میدان حشر سے ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کر چن چن کر جہنم میں ڈال دے گی جو تصویر لینے والے ہوں گے، اگرچہ موبائل سے تصویر لیتے ہوں، کیونکہ عذاب اللہ سخت عذاب دیں گے اس پر، کیونکہ کسی بھی گناہ پر وہ عذاب نہیں جو تصویر پر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی گناہ خالق بننے کے برابر نہیں ہے۔ اب میں کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی گناہ کیا بننے کے برابر نہیں؟ کہو تو صحیح، خالق بننے کے برابر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تصویر بنانا خالق بننے کے برابر ہے۔ ہاں ہاں، آپ خالق بننا چاہتے ہیں؟ آپ خالق بننا چاہتے ہیں؟ مصور میری ذات ہے، تم نے مصور بننا چاہا ہے، اب جو تصویریں بنائیں اس میں روح ڈالو، وہ روح نہیں ڈال سکیں گے، اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ حدیث ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ ابھی تو آیا موبائل، پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ کیسے جیتے تھے؟ بادشاہ، وزیر، عوام، علماء، مالدار، فقراء، غرباء کیسے گزر کرتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دنیا بننے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا آدمی مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ یہ آپ کے وقت کو ضائع کرانے کے لیے، آپ کے حلقوں سے فرشتوں کی آمد کو روکنے کے لیے اور آپ کے دینی مجلسوں کو ظلمت بنانے کے لیے یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ سیدھی سیدھی بات میں کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ سب سے، اور انشاءاللہ آپ وہ ہیں جس طرح کہا جائے گا آپ اس طرح کریں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اس لیے کہ الحمدللہ اطاعت پر اور اجتماعیت پر امت الحمدللہ قائم ہے۔ آپ اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں کی ہر بات عمل کرنے کے لیے ہے۔ میں آپ سے سب سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو جماعت میں ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اللہ کے آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے اور بتائیں گے کیا فائدہ ہوا ہے۔ مجھے یقین اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو منٹ آپ کے گھر سے تعلق ہے، آپ منٹ کی خبریں لے رہے ہیں، تاجر لے کر جاتے ہیں، خروج میں تجارت کرتے ہیں۔ جب کہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹی سی بھی تجارت کر لے
اور پھر وہ میدان قتال میں کفار کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے، اللہ اس کو شہادت کا درجہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے خروج میں تجارت کی ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے سب کی، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ صحابہ نے تعجب سے کہا عمر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی اگر چھوٹی تجارت کر لے خروج میں اور پھر وہ شہید کر دیا جاوے اللہ کے راستے میں، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل ہوا ہے شہید نہیں ہوا، اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا؟ صحابہ نے کہا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مشرکین کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے۔ فرمایا وہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ سنو سنو، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جماعتوں میں بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ موبائل لے کر جاتے ہیں اور اپنے موبائل کے ذریعے اپنی تجارت کرتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کے اس وعید کے اندر شامل ہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قتل بھی کر دیا جائے جماعت میں خروج میں کفار کے ہاتھوں، تب بھی یہ شہید نہیں ہوگا، عام قتل ہوگا، کسی کا قتل ہو جاتا ہے۔ سوچو اسے، کیونکہ اب تجارت کے لیے لازم نہیں ہے کہ دکان ہو اور دکان میں آپ بیٹھے ہیں۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ موبائلوں کے ذریعے سے وہ تجارت ہو رہی ہے جس میں آدمی کو کچھ کرنے نہیں ہوتا، بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں موبائلوں پر، ہے نا؟ یہ بات بتاؤ، ہاں نہ تو کرو کچھ، مجھے تو خبر نہیں اس لائن کی جو سنتا ہوں میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ تو نے اللہ کے راستے میں نکل کر جو تجارت کی ہے، اگر تو قتل بھی کر دیا گیا اللہ کے راستے میں تو مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، اس لائن سے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، جی ہاں، ورنہ اس نے کسی بھی شعبے کا کوئی دینی جلسہ، کوئی دینی مجلس چھوڑی نہیں ہے جہاں یہ شیطان داخل ہو کر اپنی ظلمتوں کو غالب نہ کیے ہوئے ہو۔ لوگوں کو دھوکہ ہے، لوگ بیچارے دھوکے میں ہیں کہ بات پھیل رہی ہے، نشر و اشاعت ہو رہی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا فائدہ؟ حرام کام میں کوئی فائدہ ہے؟ حرام کام میں کوئی فائدہ ہے؟ منکر سے کہیں معروفات وجود میں آتے ہیں، کتنی غلط سوچ ہے۔ منکر سے معروفات پر لایا جائے گا، معروفات لانے کے لیے معروفات کا راستے اختیار کرو۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے استعمال، اس پر نشر و اشاعت دین کی، اس پر علم کی اشاعت، یہ سب چیزیں، یہ علم کی بھی توہین ہے، قرآن کی بھی توہین ہے اور دین مجالس کی بھی توہین ہے۔ نہیں، یہ شیطان، اس شیطان کا دین کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں، اس شیطان کا دین کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ یہ تو ایک آلہ ہے، اچھے کام کے لیے تو اچھا ہے، برے کام کے لیے استعمال کے تو برا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حماقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ پیشاب کے برتن میں پانی پینا پسند کریں گے؟ ہاں نہ تو کریں گے۔ پیشاب کا برتن پیشاب کے لیے ہے، کھانے کا برتن کھانے کے لیے ہے۔ شریعت نے، طریقت نے، بلکہ جو ہے انسانی عقل نے ہر چیز کو تقسیم کیا ہے نا، کہ بھئی یہ برتن پیشاب کے لیے ہے، یہ برتن کھانا کھانے کے لیے ہے، یہ ہاتھ استنجے کے لیے ہے، یہ ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے ہے۔ اس طرح تمام چیزیں تقسیم ہے اپنے اپنے کاموں کے لیے۔ اس طرح میرے دوستوں عزیزوں، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے، تسبیح ذکر کرنے کے لیے تسبیح کی دانوں کی تسبیح دی گئی ہے، جنگلی کے پورے دیے گئے ہیں۔ ورنہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے طریقوں کو ختم کرنے اور اسلام اور تلاوت اور عبادت میں نیا فیشن لانے کی یہ کوشش ہے تاکہ صحابہ کے طریقے ختم ہوں، اب اسلام میں نئے طریقے جاری ہوں۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا استعمال دنیا کے لیے کرو، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے جتنا چاہے اس کا استعمال کرو، بزنس کے لیے کرو، ضروریات کے لیے کرو، کوئی فیکس بھیجنا ہے، کوئی کام کرو، ٹھیک ہے، کرو، دنیا کے لیے استعمال۔ لیکن دین کو اس پر لانا، دین کو اس کے ذریعے چلانا، یہ دین کی اشاعت کا سبب یہ نہیں ہے۔ اللہ نے دین کی دعوت کا، دین کی اشاعت کا سبب خود مسلمان کو بنایا ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، لا یعنی باتیں، لا یعنی کام ہرگز نہ ہوں۔ ایک عظیم بلا جو اس وقت پورے معاشرے پر مسلط ہے اور مدرسوں کو تو کھا رہی ہے، وہ ہے یہ کیمروں والا موبائل۔
یہ ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، اور افسوس ہے کہ پورے معاشرے کو کھا گئی ہے. اور بڑے سے بڑا عالم، بظاہر متقی، بظاہر نمازوں کا پابند، لیکن اس کے پاس یہ موبائل جو ہے، یہ جس کو آج کل اسمارٹ موبائل کہتے ہیں. اسمارٹ کیا ہوتا؟ وہ تو تباہ کن میزائل ہے. وہ موبائل نہیں ہے، وہ میزائل ہے. وہ انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والا، وہ انسان کے دین کو تباہ کرنے والا، انسان کے اوقات کو تباہ کرنے والا میزائل ہے وہ. تو اس کے اوپر ہم نے یہاں پابندی لگائی ہے، اور اسی لیے لگائی ہے کہ جو اس میں بڑے عظیم نقصان ہیں. ذرا یہ بات اچھی طرح کان کھول کر ہمتن گوش ہو کر سن لو. اس میں دو عظیم نقصان ہیں. ایک عظیم نقصان تو یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کرنا، موبائل کی جو سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کرنا بڑے سے بڑے متقی کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے استعمال میں وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. بڑے سے بڑا متقی شیطان، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو ہے، نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک اہم تیر ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. اب ایک شخص ہے، وہ بیچارہ نیک نیتی سے اس نے کہا جی فلاں بزرگ کی تقریر سن لوں ذرا، اور اس نے کھول لیا. اس کے کسی اختیار کے بغیر ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ شیطان کو ڈسنے کا فوراً موقع مل جائے گا. میں نہیں جانتا، لیکن بڑے سے بڑا متقی، صاحب نسبت بھی اگر وہ استعمال کرے گا تو کبھی نہ کبھی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. ایک چھوٹا سا گناہ ہو گیا، ایک عورت کی تصویر آ گئی، اس میں دیکھنے سے مزہ آ گیا، تو کہ یہ تو آئی گیا، ذرا اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھ لیں. شیطان اس طرح انسان کو رفتہ رفتہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ، دوسرے سے تیسرے گناہ، تیسرے سے چوتھے گناہ میں مبتلا کرتا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ میزائل ہے ہاتھوں میں، عام انسان کے لیے بھی. اور یہ اصول سارے عالم علمی دنیا میں مسلم ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہے. آپ کہتے ہو کہ بھئی اس موبائل سے تو ہمیں بہت سے مواعظ سننے کو ملتے ہیں، ہمیں بزرگوں کے ہدایات اور نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں، اس میں ہم ایسے پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوئی ہے؟ یہ جلب منفعت. اور نگاہ کا بہک کر کسی غلط جگہ پر چلا جانا یہ مضرت کبرا ہے. تو دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت کا. لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عام آدمیوں کے لیے بھی خطرناک ہے. لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بات کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس میں کوئی ادنا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اوقات ضائع کرنے کا اس وقت اس سے بڑا کوئی اور راستہ نہیں. اگر طالب علم ہے تو اس کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ہر لمحہ طلب علم میں صرف ہونا چاہیے، مطالعے میں صرف ہونا چاہیے، تکرار میں صرف ہونا چاہیے.
اگر اس کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو چین نہیں آنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ وہ سمجھ میں نہ آ جائے، چاہے وہ طالب علم ہو چاہے استاد ہو۔ اس کا تو ایک ایک وقت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا تھا کہ طالب علم کو مغرب کے بعد اوابین بھی نہیں پڑھنی چاہیے، صرف 2 سنت پڑھے اور اپنے مطالعے میں لگ جائے۔ یہ تلقین ہوتی تھی ہمارے اکابر کی طرف۔ تمہیں نوافل تمہارے لیے اتنی اہم نہیں ہے، تمہاری کتاب، تمہارا مطالعہ، تمہارا تکرار زیادہ اہم ہے، اپنے اوقات کو اس میں صرف کرو۔ تو طالب علم کا وقت تو ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، اس کو اگر پڑھنا ہے تو اپنے اوقات کو صحیح کام میں لگانا ہے۔ اور یہ موبائل جو ہے یہ تمہارے اوقات کو ضائع کرنے والا ہے، تجربہ ہے، اس میں کوئی ادنا شبہ اور شک نہیں ہے کہ یہ اوقات کو ضائع کرنے والی ایک بہت بڑی وبا اور مصیبت ہے جو ہمارے اوپر نازل ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اگر باقی طالب علم ہو تو پھر اپنے اوقات طلب علم میں صرف کرو، اپنے دین کو، اخلاق کو درست کرنے میں صرف کرو۔ موبائل میں صرف کرو گے تو نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس لیے یہاں پر یہ پابندی ہے اور آپ کو اس پابندی کا لحاظ رکھنا ہے۔ اگر یہ ضوابط آپ کو منظور نہیں ہے یا آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ان ضوابط پر تو پھر براہ کرم کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، کہیں یہاں سے اپنے آپ کو کہیں اور لے جائیں۔ لیکن یہاں رہنا ہے اور طالب علم بن کر رہنا ہے تو ان ضوابط کی پابندی کرنی